اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدع کے عوامل اعراب بر دو قسم است۔ جان لیجئے کہ اعراب کے عوامل دو قسم پر ہیں۔ اعراب کے عوامل، عوامل عامل کی جمع ہے۔ اسم کے عوامل، اعراب کے عوامل کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی۔ لفظی اور اعراب کے عوامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ یہ سب آپ کو رٹ کر یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ بتا یہاں سے یہ رہے ہیں، شروع میں بتایا تھا نا، جب کہ جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو جاننا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے یا معمول ہے، اور کلمات کو آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ بتایا تھا۔ تو وہی جو بتایا تھا کہ یہ جاننا چاہیے عامل ہے یا معمول۔ اب عامل کا بیان ہے، اور جب عامل ہوگا تو جس میں یہ عمل کرے گا وہ معمول ہوگا۔ عامل عمل کرنے والا، عامل عمل کرنے والا۔ تو اعراب کے عوامل، اعراب بتایا تھا جیسے جاء زیدن میں جاء عامل ہے، زید معرب ہے، اور دال محل اعراب ہے، ضمہ اعراب ہے۔ تو آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے، چاہے وہ ضمہ ہو یا فتحہ ہو یا کسرہ ہو، اسے اعراب کہتے ہیں۔ یہی اسم کے آخری حرف کی حرکت بدلتی رہتی ہے عوامل کے بدلنے سے۔ جیسے زید ہے، ہم جاء عامل لے کر آئے، ہم نے کہا جاء زیدن، تو زید پر ضمہ آ گیا۔ دیکھو جاء ہے، یہاں پر عامل کیا ہے؟ یہ جو فعل ہوتے ہیں یہ عامل ہوتے ہیں۔ اسی ہم نے جاء کو بدل دیا، ہم رأیتو لے آئے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ رأیتو زیدن۔ تو دیکھو زیدن تھا، بدل گیا زیدن ہو گیا۔ پھر ہم اس رعایتوں کو بھی ہٹا دیں، ہم لے آئیں مررتو بے زیدن ہو گیا۔ تو اعراب بدلنا ہی نہیں۔ تو اعراب کا عامل، اعراب میں عمل کرنے والا، اعراب کو بدل دینے والا، اسی کا بیان ہے۔ عوامل اعراب بر دو قسم، اعراب کے عوامل دو قسم پر ہیں۔ لفظی پہلی قسم ہے عوامل کی، عوامل لفظیہ، لفظی و معنوی، اور دوسری قسم ہے عوامل معنوی۔ عوامل پورے ہیں مکمل 100۔ عوامل ٹوٹل کتنے ہیں؟ 100۔ 2 معنوی ہیں، 7 قیاسی ہیں، اور 91 سماعی ہیں۔ 91 سماعی، 7 قیاسی، کتنے ہو گئے؟ 98۔ 2 معنوی، کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ تو بہرحال اسم کے اندر جو عمل کرے گا یا فعل کے اندر عمل کرے گا، جو عمل کرنے والا ہوگا، عمل کا مطلب یہاں یہی ہے کہ اس کے اعراب کو بدلے گا، وہ اس کی وجہ سے وہ اعراب آئے گا، تو اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو عمل کرنے والا جو عامل ہے وہ فعل بھی عامل ہوتا ہے، اور کچھ اسم بھی عامل ہوتے ہیں، اور حرف بھی عامل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ عامل تو حرف ہی ہوتے ہیں۔ عمل کرنے والے سب سے زیادہ جو ہیں، ان کی سب سے زیادہ جن کی تعداد ہے وہ کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جو عمل کرے گا اس کا بیان اب شروع ہو رہا ہے۔ جان لیجئے کہ اعراب کے عوامل 2 قسم پر ہیں، پہلی قسم ہے لفظی اور دوسری قسم ہے معنوی۔ عامل کی پہلی قسم ہے عامل لفظی، دوسری قسم ہے عامل معنوی۔ لفظی، یہ پہلی قسم کا بیان شروع ہو گیا۔ لفظی برسے قسم است۔ عامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ حروف و افعال و اسماء۔ عامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں، جو لفظ میں موجود ہوں گے، آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ کتنے طریقے کے ہیں؟ 3۔ حروف، یا تو عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ حروف ہوں گے۔ و افعال، یا عمل کرنے والے، و اسماء، یا عمل کرنے والے اسم ہوں گے۔ بہت آسان سی بات ہے۔ وَإِن را در سہ باب یاد کنیم انشاءاللہ تعالی۔ وَإِن را، اور ان کو در سہ باب 3 بابوں میں یاد کنیم، ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
ان کو ہم 3 بابوں میں بیان کریں گے. 3 بابوں میں، یعنی ایک باب میں حروف کو بیان کر دیں گے عمل کرنے والے، دوسرے باب میں عمل کرنے والے افعال کو بیان کر دیں گے، تیسرے باب میں عمل کرنے والے اسموں کو بیان کر دیں گے. دیکھیں باب اول در حروف عاملہ، باب اول در حروف عاملہ، پہلا باب عمل کرنے والے حروف کے بیان میں. پہلا باب عمل کرنے والے حروف عاملہ، عمل کرنے والے حروف، پہلا باب عمل کرنے والے حروف کے بیان میں. اس باب میں کن کو بیان کیا جائے گا؟ حروف عاملہ، عمل کرنے والے حروف کو. وَدَرُو 2 فصل، اور اس باب میں 2 فصلیں ہیں. وَدَرُو 2 فصل، اور اس باب میں 2 فصلیں ہیں. فصل اول، پہلی فصل دیکھیں. فصل اول در حروف عاملہ در اسم، پہلی فصل اسم میں عمل کرنے والے حروف کے بیان میں. پہلی فصل اسم میں عمل کرنے والے حروف کے بیان میں. بعض حروف وہ ہیں، بلکہ زیادہ حروف وہ ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور بعض حروف وہ ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں. تو فصل اول در حروف عاملہ در اسم، پہلی فصل ہے اسم کے اندر عمل کرنے والے حروف کے بیان میں. وَآ 5 قسم است، اور ان حروف کی، یعنی یہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، ان حروف کی 5 قسمیں ہیں. 5 قسم کے یہ حروف ہوتے ہیں. دیکھیں قسم اول حروف جر، پہلی قسم حروف جر. 5 قسمیں ہیں نا اس کی، تو پہلی قسم ہے حروف جر. وَآ 17 است، اور وہ 17 ہیں. حروف جر کتنے ہیں؟ 17 ہیں. دیکھ لیں کتاب کے مطابق: با و من و الا و حتی و فی و لام و ربا و واو قسم و تائے قسم و عن و علا و کاف تشبیہ و مز و منزو و حاشا و خلا و عادہ. 17 ہو گئے. با اور من اور الا اور حتی اور فی اور لام اور ربا اور واو قسم اور تائے قسم اور ان اور علا اور کاف تشبیہ اور مز اور منزو اور حاشا اور خلا اور عدا. یہ کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے. تو باب اول حروف عاملہ کے بیان میں، عمل کرنے والے حروف کے بیان میں، اور اس باب میں 2 فصلیں ہیں. پہلی فصل اسم میں عمل کرنے، شروع سے پہلی فصل اسم میں عمل کرنے والے حروف کے بیان میں ہے، اور اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں ہیں. اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں ہیں. قسم اول حروف جر، پہلی قسم ہے حروف جر. یہ حروف جر بتایا وہاں 17 است، اور وہ 17 ہیں. یہ شمار بھی کرا دیے 17. تو یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ دیکھو جیسے المسجد تھا، آپ فی حرف جر لگا دیجیے، کیا ہو جائے گا؟ عمل کیا نہیں کیا؟ اسم میں عمل کیا. الدارو تھا یا البیتو تھا، تو آپ لگا دیجیے فی، کسرہ آ گیا نا، تو عمل تو کر رہا ہے. ایسے الفرسو تھا، علا لگا دیجیے، علی الفرس. الجمل تھا، علا لگا دیجیے، تو یہ عمل کر رہا ہے نا. اسی طریقے سے یہ عمل کرتے ہیں. حروف جارہ ہیں، جر دیتے ہیں، یہ کسرہ دیتے ہیں. تو یہ 17 حروف ہیں، یاد کریں گے. ایک چیز ہم بتا دیں، ایک شعر دیا ہے حروف جارہ کے سلسلے میں، پیچھے ہے نا، وہ شعر یاد کر لیں گے تو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے بھی درجہ اولیٰ میں یاد کیا تھا، اور الحمدللہ ابھی تک یاد ہے. اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے. باؤ تاؤ کاف و لام و واو منزو مزخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. اور طرز کے ساتھ، ہمارے کچھ ساتھیوں نے طرز کے ساتھ یاد کیا تھا اس کو، تو اور نہیں بھولیں گے. اگر ترنم کے ساتھ یاد کر لیں تو اور نہیں بھولیں گے. مل گیا جی؟ حاشیہ نمبر دیکھ لیجئے، مل جائے گا آپ کو 102. اوپر والا چھوڑ دو، نیچے کا یاد کر لو. اصل تو یہیں سے ہیں. باؤ تاؤ کاف و لام و واو منزو مزخلا، یہ پہلا مصرع ہوگا. رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا.
چلیں کتاب کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا. باؤ تاؤ کاف لام واو منز و مز خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. سنا ہے کسی کو پڑھتے ہوئے یہ شعر ترنم میں طرز کے ساتھ؟ اچھا چلو اچھی بات ہے، ترنم کے ساتھ یاد کر لینا. ہمارا ایک ساتھی تھا وہ پڑھتا ترنم میں طرز کے ساتھ پڑھتا تھا، پتہ نہیں کس چیز کی طرز لاتا تھا، وہ پڑھتا تھا باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مزخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. چلیں تو اس میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے حروف جر اور وہ 17 ہیں، ان کا بیان ہو گیا، وہ شعر پورا یاد کر لیں گے. 2 حروف مشبہ، اچھا یہ 17 ہیں، بات تھوڑی سی رہ گئی، 17 جہاں شمار کرا ہے اس کے آگے سے دیکھیں. یہ حروف در اسم روند، یہ حروف اسم میں آتے ہیں، یہ حروف اسم میں آتے ہیں. وآخر اشرا بجر کنن، اور اس کے آخر کو جر کرتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، جر کرتے ہیں. چوں المال لزید، جیسے المال یہاں حرف جر ہے اس مثال میں، کون سا ہے؟ لام حرف جر ہے. المال لزید، مال زید کے لیے ہے، مال زید کا ہے. 2 حروف مشبہ بفعل، دوسری قسم ہے حروف مشبہ بفعل. وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں تو حروف لیکن مشابہ فعل کے ہوتے ہیں. فعل کے مشابہ 2 طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ حروف کی تعداد میں، جیسے فعل ہوتا ہے کوئی ثلاثی ہوتا ہے 3 حرف والا، کوئی رباعی ہوتا ہے فعل 4 حرف والا، کوئی خماسی ہوتا ہے 5 حرف والا. اسی طرح جو حروف مشبہ بفعل ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں حرف 3 ہیں، جیسے انا، انا، لیتا 3 ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں حرف 4 ہیں، جن میں حرف 4 ہیں، جیسے لعل، کأن. اور ایک وہ ہے جس میں حرف 5 ہے، جیسے لا کنہ. لا جو ہے نا ایک الف اور کھڑا، یہ ڈبل الف ہے، 2 ہو گئے لا. کنہ کاف 1 3 اور نون ڈبل ہے. تو بہرحال جس طرح فعل کوئی ثلاثی ہوتا ہے، کوئی رباعی ہوتا ہے، کوئی خماسی ہوتا ہے، اسی طرح ان میں سے بعض ثلاثی ہیں، بعض رباعی ہیں اور بعض خماسی ہیں، 5 حرفی ہیں. دوسری مشابہت یہ ہے کہ جس طریقے، اور یہ فعل کے وزن پر بھی ہوتے ہیں. دوسری مشابہت یہ ہے جس طرح فعل کے اندر تحقیق کا معنی ہوتا ہے، جیسے حققت، انا انا اسی کا معنی دیتا ہے، اور کأنا شبہتو کا معنی دیتا ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے. اور لاکنہ استدرکتو کا معنی دیتا ہے، اور لیتا تمنیتو کا معنی دیتا ہے، اور لعل ترجیتو کا معنی دیتا ہے. بہرحال تو ان حروف کو فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس لیے ان کا نام ہے حروف مشببہ فعل، حروف مشببہ فعل. تو اسم میں عمل کرنے والے حروف کی دوسری قسم ہے حروف مشبہ بفعل. وآں 6 اور وہ 6 ہیں. دیکھیں کیا کیا، انا 1، وَأَنَّا 2، وَكَأَنَّا 3، وَلَكِنَّا 4، وَلَيْتَ 5، وَلَعَلَّ 6۔ لیت لعلہ کا بیان تو آپ گردانوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، میزان کے اندر، ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی میں. یہ حروف را اس میں باید منصوب، ان حروف کو منصوب اسم چاہیے، ان حروف کو منصوب اسم چاہیے، و خبر مرفوع اور مرفوع خبر چاہیے. یعنی یہ حروف جس جملے پر داخل ہوتے ہیں تو اس میں جو مبتدا ہوتا ہے اس کو نصب دیتے ہیں، یہ حروف اس کو، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو رفع دیتے ہیں، کیونکہ یہ عاملہ ہے نا، عمل کرنے والے. تو یہ پہلے اسم کو، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. اسی بات کو انہوں نے کہا ان حروف را اس میں باید منصوب، ان حروف کو منصوب اسم چاہیے، ان حروف کو یعنی یہ حروف اسم کو نصب دیتے ہیں. وہ خبر مرفوع، اور ان کو کوئی مرفوع خبر چاہیے، یعنی یہ خبر کو رفع دیتے ہیں. مثال چوں ان زیدن قائم، ان زیدن، تو دیکھو زیدن قائم تھا لیکن اس میں اس نے پہلے کو اسم کو یعنی مبتدا کو نصب دیا، ان زیدن قائم، ان زیدن قائم.
زید را اسم انا گوین، زید کو انا کا اسم کہتے ہیں، زید را اسم انا گوین، زید کو انا کا اسم کہتے ہیں، وقائم را خبر انا، اور قائمن کو انا کی خبر کہتے ہیں۔ جب ترکیب کریں گے، پیچھے ہم نے ترکیب اس طریقے کی کرائی بھی تھی جہاں پر بیان آیا تھا لعل عمرن غائب لیتا زیدن حاضر آیا تھا نا، تو وہاں لعل اور لیتا تھا، انہی میں کا تھا، ان 6 میں کے تھے یہ دونوں، یہاں انا ہے، انا لگا لیجئے، انا زیدن قائم، انا حرف مشبہ بفعل، زیدن انا کا اسم کہیں گے، اور قائم انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہے، تو وہی بتا رہے ہیں زید کو انا کا اسم کہتے ہیں اور قائم کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ اب یہ معنی کیا دیتے ہیں؟ تو انا تحقیق کا معنی دیتے ہیں، جملے میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں بدا کہ انا و انا حروف تحقیق است، جان لیجئے انا اور انا حروف تحقیق ہیں، یہ تحقیق کا معنی دیتے ہیں۔ انا زیدن قائم آپ ترجمہ کر سکتے تحقیق کے زید کھڑا ہے، اسی تحقیق کو ہم کہتے ہیں بے شک زید کھڑا ہے یا یقیناً زید کھڑا ہے، تو جان لیجئے انا اور انا حروف تحقیق ہیں۔ وَكَأَنَّ حرف تشبیہ، اور کأنہ حرف تشبیہ، یہ تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کہیں کہ شاہ نواز تو فلاں کی طرح ہے، کأنہ شاہ نواز زیدن زیدن، گویا کہ شاہ نواز زید ہے یعنی اس کی طرح ہے، تو کأنہ جو آتا ہے تشبیہ کے لیے آتا ہے، وَكَأَنَّ حرف تشبیہ اور کأنہ حرف تشبیہ ہے، وَلَكِنَّ حرف استدراک، اور لاکنہ حرف استدراک ہے۔ ابھی ان چیزوں کو یاد کریں، حرف استدراک کہتے ہیں ما قبل کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہے، لاکنہ سے پہلے جو کچھ ہے اس کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے، لاکنہ کے بعد والے کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی، پلٹ دیتا ہے۔ لاکنہ سے پہلے والے کی طرف جو نسبت کی گئی ہے، لاکنہ کے بعد والے کی طرف وہ نسبت نہیں ہوگی، جیسے ہمیں جا زید لاکنہ عمر، زید آیا لیکن عمر، ہاں تو لاکنہ سے پہلے زید تھا، زید کی طرف آنے کی نسبت کی گئی، زید آیا لیکن عمر پلٹ دی گئی نسبت، تو یہ استدراک ہے۔ دیکھیں ولاکنہ حرف استدراک، اور لاکنہ حرف استدراک ہے، ولیتا حرف تمنی، اور لیتا حرف یعنی تمنا کے لیے آتا ہے، لیتا شبابہ یعودو، کاش کی جوانی پلٹ آتی، ولعل حرف ترجی، اور لعل حرف ترجی ہے، رجا کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے، جیسے لعل عمرن حاضر، شاید کہ عمر حاضر ہو۔ آپ حضرات یاد کر کے